نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لا تلو النضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. तमाम किस्म की तारीफ़ात, सारी बड़ाइयाँ उस वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़िबा है जिसने हमारी और आपकी तख्लीक़ फरमाई और हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमारी रुश्द हिदायत के लिए तमाम अंबिया किराम को मबूस फरमाया। खुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो।
جن کے ذریعے سے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول اور ضابطہ ملا، زندگی قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، توحید و سنت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس نے ہماری اور آپ کی زندگی کو توحید و سنت میں ڈھالنے کا موقع فراہم کیا ہے، ورنہ اسی روئے زمین پر اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو شرک و بدعات کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور ان کاموں کو کار خیر سمجھ کر لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ بارہا باتیں سامنے گزر چکی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اللہ کے قوانین، اللہ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہی اصل نیکی ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہی اصل مسلمان کی علامت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کار خیر سمجھ کر بدعت کو ثواب کی نیت سے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں ہم جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے مصداق ہو رہے ہیں۔ گویا کہ بدعت کو انجام دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن کاموں کو منسوب کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بیانی سے، کذب بیانی سے، بہتان تراشی کو لازم کرتے ہیں، اور اسے قبل بھی میں نے آپ کے سامنے بدعات کے نقصانات کو اور یہ رجب کے مہینے کے اندر صلاۃ الرغائب اور رجبی روزے کی سلسلے میں تخریج اعتبار سے باتیں کی تھی، اور اسی کڑی آج بھی باقی ہے، کیونکہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور یقیناً یہ قدر و منزلت کا مہینہ ہے۔ آپ کے سامنے کہنے والے لوگ کہیں گے کہ مہینے کے اندر جو عبادتیں کرتے ہیں اس میں کیا قباحت ہے، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ ومنها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے معتبر ہیں۔ اللہ نے 12 مہینوں کا انتخاب کیا، جس میں منها 4 حرم، جس میں 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، وثلاث متوالیات ذی قعدہ ذی الحجہ والمحرم، 3 مہینے لگاتار ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، اور ایک رجب المرجب بین شعبان و جمادی الثانی، رجب کا مہینہ جمادی الثانی اور رجب اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ یقیناً یہ آیت کے اعتبار سے اس مہینے کی حرمت و ادب اپنی طرح مسلم ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حرمت و ادب کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو نہیں کیا ہے، ان کاموں کو ہمیں کرنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ یہ حرمت و ادب اس لحاظ سے ہے کہ اس مہینے کے اندر ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہے، قتال، فساد، مار کٹائی نہیں کرنی ہے، لیکن حرمت اور ادب کے مہینے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی طرح سے بناوٹی عبادتیں ہم پیش کرنا شروع کر دیں، اور اس آیت کے اندر جہاں فضیلتیں ثابت ہوئی، وہیں پر موضوع روایتوں کا سہارا لے کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کر کے حدیث کے نام پر بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا اس کے مزید آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا رجب شہر رجب شہر اللہ وشہر شعبان شہری وشہر رمضان من امتی، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ موضوع روایتیں ہیں۔ قرآن کی اس آیت کو اور یہ حدیث مزید جس میں ایک دن روزہ رکھے گا 1000 روزے کے ثواب برابر ہوگا، یہ تمام موضوع روایتوں کو پیش کر کے لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے کی فضیلت یہ ہے، لہذا اس دن کے اس مہینے کی تعظیم حرمت و ادب کے لحاظ سے منانا چاہیے، اور خصوصی اعتبار سے جہاں رجب کے پہلے جمعرات جمعے کی فضیلت میں حدیثیں گڑھی گئی، روایتیں گڑھی گئی، ویسے ہی آنے والے ایام 22 رجب المرجب کے رات کی بھی فضیلتیں ہیں۔ 27 رجب کے مہینے کی تاریخ کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے۔ یقین جانیے نہ رجب کے پہلے ہفتے کی کوئی فضیلت ہے اور نہ 22ویں تاریخ کی کوئی فضیلت ہے اور نہ 27ویں تاریخ کی کوئی اہمیت ہے۔ گرچہ 27 رجب کے مہینے کے اندر 27 رجب کی تاریخ کے اندر اسراء و معراج کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ تاریخی اعتبار سے اقوال ائمہ محدثین، جمہور محدثین اور مورخین کے اقوال کے پیش نظر رجب کا مہینہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوئی اور مہینہ ہے۔ بس ایک قول ہے کہ رجب کا مہینہ ہے۔ بہرحال وہ ٹاپک آگے کی ہے 22ویں تاریخ کے اندر 22 رجب المرجب کے اندر روزے کے اہتمام اور نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رجبی روزے کا اہتمام اور کنڈے کے نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ساتھ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہک، جس سنہک کہتے ہیں، بی بی سنہک، بی بی فاطمہ کے سنہک یا سنہک اصل لفظ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کھانے تیار کیے جاتے ہیں، اور کھانا تیار کرنے کی نوعیتیں، کیفیتیں بتائی جاتی ہے۔ یہ کھانا تیار کرنا ہے بی بی فاطمہ کے نام پر تو کھلے چھت کے نیچے ایک گھر کے اندر، کچن کے اندر، باورچی خانے کے اندر نہیں، بلکہ آنگن کے اندر یا کھلے چھت کے نیچے وہ کھانا تیار کرنا ہے، اور کھانا تیار کرنے کے بعد حلوہ کا انتظام کرنا ہے، حلوہ بنانا ہے، اور پوڑی بنا کر کے اس کا نیاز کرنا ہے۔ اور پوری اور حلوہ جب بنائیں گے تو اس میں سے کوئی مرد نہیں کھائے گا۔ نمبر 1 کہ بی بی فاطمہ کی سنہک کے نام کا نیاز جو پیش کیا جا رہا ہے، اس کھانے کو، اس پوری اور حلوے کو کھانے کے لیے مردوں کی اجازت نہیں، کوئی مرد نہیں کھائے، کوئی غلام اور کنیز لونڈی نہیں کھائے گی کھانے کے اندر سے، اور بیوہ عورتیں بھی نہیں کھائیں گی۔ باہر میں نہیں نکالنا ہے، بنانا ہے، اسے کھا لینا ہے، اور فاطمہ کے نام کے نیاز۔ بہرحال اور بھی بڑے پیر صاحب کا اور خواجہ صاحب کی تمام کئی اسماء ہیں، ان کے ناموں کے نظر و نیاز کے سلسلے اس رجب کی 22 تاریخ کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سب بدعات ہیں، اور سب سے بڑا جو ڈھونگ مچایا جاتا ہے اس میں تاریخ کو، وہ رجب کے کنڈے کا، کہ رجب کنڈے کے اندر حلوہ پوڑی بنا کر اور ایک کشتی نما بنا کر اس میں بنیاں، مٹھائیاں اور یہ پوڑیاں، الائچی، پتہ نہیں کتنی چیزیں اس میں داخل کی جاتی ہیں، اور بنا سما کر کے اور اس کو ندی میں لے جا کر کے یا تالابوں میں جا کر دہلا دیتے ہیں۔ وہ عقیدہ ہوتا ہے شاید کہ وہ خضر علیہ السلام اگر کھا لیں گے، یعنی جن کے نام کا نیاز ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بدعات ہے۔
اس مہینے کے نام پر روایتیں گڑھی گئی، اور سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے رجب کے کنڈے کے سلسلے میں ایک لکڑہارے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ شاید آپ لوگوں کو ہم سے زیادہ اچھی طرح علم ہو، جو من گھڑت یا افسانہ ہے، بناوٹی ہے، اس قصے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہتے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے نذر و نیاز پیش کیا جاتا ہے، پہلے بی بی فاطمہ کے نام کا بھی، بڑے پیر صاحب کے نام کا بھی، یعنی کئی لوگوں کو جمع کر لیا گیا۔ اصل 22ویں رجب کے کنڈے کا جو مسئلہ ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا نیاز، اور اس کے لیے فضیلت گڑھنے والوں نے ایک لکڑہارے کا واقعہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں ٹہل رہے تھے، گھوم رہے تھے، تو خادمہ تھی ایک، وہ جھاڑو لگا رہی تھی، تو لوگوں سے آپ نے پوچھا، امام جعفر صادق نے کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ لوگوں نے کہا آج 22ویں رجب ہے۔ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ آج وہ رات ہے جس کے اندر ہر کوئی شخص میرے نام کا نذر و نیاز پیش کرے گا تو اس کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ساری مرادیں پوری ہوں گی، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو میرے نام کا نذر و نیاز پیش کرے گا اس کی مراد اگر دنیا میں نہیں پوری ہوگی تو قیامت کے دن تم لوگ میرا گریبان پکڑ لینا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور ان کی وفات کا ابھی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر نہ تو ولادت ہوئی ہے اور نہ وفات ہوئی امام جعفر صادق کی۔ ہاں، اس مہینے کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور دشمنان اسلام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت اور عداوت اور بغض رکھنے والے لوگوں نے انتقام ایسا منسوب کر دیا امام جعفر صادق کی طرف، اور ان کے نام پر یہ روایتیں پیش کی کہ امام جعفر نے کہا کہ جو شخص میرے نام کے نذر و نیاز پیش کرے گا اس کی ہر مرادیں پوری ہوں گی، اگر مراد پوری نہیں ہوئی تو تم میرا گریبان قیامت میں پکڑ لینا۔ اتنا سننے کے بعد وہ جو جھاڑو دے رہے تھے خادمہ، اس کے شوہر مالداری کی لالچ میں 10 سال سے بھٹک رہا تھا، نکل گیا تھا مدینے سے باہر، اور یہ مدینے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس مدینے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے امام جعفر صادق کے محل کا، اور یہاں سے جو واقعہ ہے اس سے کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال تو جھاڑو دینے والے کنیز نے اچھا موقع سمجھا، کہا چلو کیوں نہ جو امام جعفر صادق کی بات ہے، امام صاحب کی جب بات ہے تو ان پر ذرا ٹرائی کر لیا جائے، لہذا اس نے اپنے امام جعفر صادق کے نام کا نیاز پیش کیا، اور نیاز پیش کرنے کے بعد اس کا شوہر راستے میں لوٹتا ہوا جب آ رہا تھا، ان کی برکت سے نعوذ باللہ، تو راستے میں مدفون دفن کیا ہوا خزانہ مل گیا، اور لے کر کے آتا ہے اور بیوی سے بتاتا ہے، اور اس کی بیوی سوچتی ہے کہ میں نے تو اچھا کام کیا ہے نا، اس کا بدلہ مل گیا، عقیدہ بدعقیدگی کا اظہار۔ بہرحال اس پیسے کو نکال کر کے اور اس نے بادشاہ کے محل کے سامنے ایک بہت عالیشان بلڈنگ بنوا ڈالی اس عورت نے، اور اس میں رہنے لگی، پھر خدمت بھی کرنے لگی، بادشاہ کے دربار میں آتی بھی تھی، نوکری تھی۔ ایک دن بادشاہ وزیر کی بیوی نے دیکھا کہ محل کس کا ہے ہمارے گھر کے سامنے، بادشاہ کے گھر کے سامنے، تو اس کا خادمہ سے پوچھتی ہے عورت کہ یہ سامنے والا محل کس کا ہے، تو اس نے کہا میرا ہے۔ کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تم لوگوں نے چوری کی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے امام جعفر صادق کے نام کی نیاز پیش کی تھی، جس کی بدولت اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ میں نے مال کی تعمیر کروائی ہے۔ چنانچہ وزیر کی بیوی شاید کہ وہ وہابی ہو، یا نہیں تو عقیدہ تو الحمدللہ مضبوط ہی تھا، میں نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتی۔ امام جعفر صادق اس طرح کا بیان دیں، ان کے کرامات اس طرح صادر ہو جائیں، مجھے یقین نہیں، اس پر میں نہیں مانتی اسے۔ یہاں انکار کیا
وزیر کی بیوی نے انکار کیا اور لکڑہارے کی بیوی نے اعتماد کر لیا۔ اعتماد کرنے پر نیاز کیا تو مال دولت کی فراوانی ہو گئی۔ وزیر کی بیوی نے انکار کیا، ان کے شوہر کی وزارت بھی ختم، معزول کر دیے گئے اور ساری سمپتی ان کی ضبط کر لی گئی۔ اور وزیر، معزول شدہ وزیر اور اس کی بیوی 200 درہم لے کر کے باہر نکل گیا مدینے سے باہر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدینے کی مسجد نبوی کے سامنے، مدینے کے اندر سے کوئی بلڈنگ ہی نہیں تھی اس طرح۔ بہرحال یہ افسانہ ہے۔ اس کی بیوی اور میاں بیوی دونوں نکلتے ہیں۔ راستے میں جانے کے بعد تربوزہ خرید کر کے رکھ لیا تھا کھانے کے لیے، اور جب چلتے ہوئے پھر اسی دوران بادشاہ کے بیٹا سفر پر گیا تھا، شکار کرنے گیا تھا۔ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، نہیں لوٹا۔ اس نئے وزیر نے یہ بادشاہ سے شکایت کی کہ ممکن ہے جس وزیر کو آپ نے معزول کیا ہے اور شہر بدر کیا ہے، ممکن ہے اسی نے آپ کے بیٹے کا مرڈر کیا ہو۔ لہذا گھوڑ سوار کو بھیجا گیا، ان دونوں کو پکڑ کے لایا گیا۔ اتفاق سے دیکھیے کیسے ہوا، اللہ بہتر جانے، حقیقت تو ہے نہیں، گڑھنے والے کی عقل بھی داد دینی چاہیے۔ تربوزہ خرید کر رکھا گیا، اور جب پکڑا کر کے آتے ہیں تو کہا کہ اس تلاشی دی جائے۔ تلاشی جب لی گئی تو اس عورت نے جو تربوزے کو باندھا تھا اس کے اندر دیکھا گیا تو اس بادشاہ کے بیٹے کا سر تھا۔ نعوذ باللہ۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس نے میرے بیٹے کا مرڈر کیا ہے، وزارت سے ہٹانے کی وجہ سے، لہذا اسے قید میں ڈال دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب اسے کچھ دن کے بعد پھانسی دے دینی ہے۔ بندہ نیک تھا وزیر۔ قید خانے کے اندر میاں بیوی دونوں رو رہے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے، میں نے تو کبھی خیانت بھی نہیں کی ہے، میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی تھی، آج مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے، آج میں قید ہوں، مقید ہوں۔ چنانچہ وزیر اپنے بیوی سے تبصرہ کرتا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن میری غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ لکڑہارے کی بیوی نے ایسا واقعہ بیان کیا امام جعفر صادق کے سلسلے میں، میں نے اس کرامت کا ان کے کرامت کا انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے عہدے، ساری دولتیں ختم ہو گئی، آج ہم لوگ قید خانے کے اندر ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے بیٹے کو واپس بھی کر دیا۔ بادشاہ تک حیرت زدہ ہے کہ میرا بیٹا کا تو سر دیکھنے کو ملا تھا، آج میرا بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ لہذا پھر جیسے بھیج کر بلایا گیا، قید خانے سے نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد معاجرہ پیش کیا گیا تو اس طریقے کے من گھڑت واقعات، پھر اس کو دوبارہ بادشاہ نے اس وزیر کو بحال کر دیا اور پھر وہ خوش شکرم رہنے لگے۔ بہرحال یہ افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کا جملہ استعمال کریں کہ میرے نام کا نیاز کرنے سے اس کی مرادیں پوری نہیں ہوں گی تو یقیناً قیامت کے دن میرے گریبان کو پکڑ لینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ موحد مسلمان، مومن بندہ، امام وقت یہ شرکیہ جملہ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ اتہام ہے، بہتان ہے، الزام تراشی ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے اوپر۔ لہذا اور آپ کے سامنے کوئی شخص یہ واقعہ بیان کرتا ہے، میرے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے اس کی گہرائی کو بتا کر کے پیش کرتے ہیں لوگ اور تأثر ظاہر کیا جاتا ہے کہ لکڑہارے نے نیاز کو پیش کیا تو مالدار ہو گئی، وزیر کی بیوی نے انکار کر دیا تو جیسے معزول کر دی گئی یا معزول کر دیے گئے، یہ تأثر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے ایسے من گھڑت واقعے پہ کوئی اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کنڈے کے نیاز جس میں یہ سب ان کے نام کر کے تقسیم بھی کیا جاتا ہے، ندی میں دہلایا جاتا ہے، یہ سب بناوٹی ہیں، مولویوں کی ایجاد کردہ ہے۔ اس کا ثبوت ائمہ محدثین، ائمہ کرام، محدثین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات تو چھوڑ ہی دیجئے، ان کے دور کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ان کے دربار کی بات ہے ہی نہیں۔ بہرحال اس واقعے کے سلسلے میں جو من گھڑت پیش کی موضوع ہے، اس پہ اعتماد نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 22 رجب کے بعد 27ویں رجب کہ رات کے اندر شب معراج کا اہتمام کرنا اور اس کے ایک دن کے بعد روزہ رکھنا، یا 27 کی روزہ رکھنا، صبح میں رات میں اہتمام کرے جشن معراج النبی۔ معراج النبی یقیناً اسراء و معراج کا واقعہ ہوا ہے، اور یہ بھی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ 1 سال پہلے، بعض لوگ کہتے 2 سال پہلے، بعض لوگ کہتے 8 مہینے قبل اسراء و معراج کا واقعہ ہوا، لیکن رجب کے مہینے کے اندر 27 تاریخ کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے شوال قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے ربیع الاول کا مہینہ قرار دیا ہے معراج النبی کا۔ اگر بالفرض مان لیا جائے 27ویں رجب کو ہی معراج کرایا گیا، آسمان کا سیر کرایا گیا، جنت جہنم دکھایا گیا، انشاءاللہ معراج کے تحفہ معراج کے سلسلے میں اندر جمعہ بات کروں گا کہ کیا کیا تحفے ملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر مان لیا جائے کہ اس مہینے کے اندر معراج کرایا گیا 27ویں تاریخ کو ہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاتے اپنے صحابہ کرام کو کہ آج کی رات معراج کی رات ہے، 27ویں رجب کو، اس کی فضیلت اللہ نے مجھے تحفے میں یہ چیزیں دی ہیں، لہٰذا اس دن کو روزہ رکھو اور رات کو اہتمام کیا کرو، جشن منایا کرو۔ تو اللہ کے نبی تو نہیں بتایا کبھی، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تبع تابعین نے تو کبھی نہیں اہتمام کیا۔ اگر اس دن کی عبادت تصور کرتے ہیں جو لوگ، ان سے سوال کیجئے، پوچھئے اس رجب کے مہینے میں کون سی عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، خواہ وہ جمعرات کی پہلی رات ہو، رجب کی پہلے جمعرات کی پہلی رات ہو، یا 22ویں رجب ہو، یا 27ویں رجب ہو۔ یہ رجب کا مہینہ ہر سال پوری زندگی میں، نبوت کی 23 سالہ زندگی میں نبی کے دور میں آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں میں ان عبادتوں کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ دلیل پیش کرو حدیث سے، موضوع روایتیں نہیں، صحیح حدیث کی روشنی میں کوئی ایک بھی روایت پیش کر دے، نہیں مل سکتی۔ یقین لکھ لیجئے باتوں کے میری کہ پورے دوئے کائنات کے ائمہ، یہ جتنے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام، حدیث کی ساری حدیث کی کتابوں کھنگال ڈالیں گے، ایک بھی روایت نہیں ملے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو اہتمام کیا صحیح سند سے۔ موضوع روایتیں ملیں گی جو میں نے پہلے پیش کیا تھا، لیکن صحیح روایتیں بخاری مسلم کے اندر یا اور بھی کتابوں کے اندر صحیح سند سے کوئی روایتیں نہیں مل سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرتے تو صحابہ کرام اس کی پابندی کرتے، تابعین پابندی کرتے، تبع تابعین پابندی کرتے، نہیں، ایسا نہیں کیا ان لوگوں نے۔ گویا کہ یہ چیزیں منسوب کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی باتوں کا منسوب کرنا ہے، اور اس حدیث کی مصداق بننا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص بھی ایک باتیں بھی میرے طرف جھوٹی منسوب کر کے بیان کرتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ومن یقل علی، دوسری حدیث بخاری شریف کی، ومن یقل علی ما لم اقول فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص ایک بات بھی میرے طرف منسوب کر کے کہتا ہے اور میں نے اس کو نہیں کہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم افضل، کیسے کیسے لوگ ہیں کہ انہیں ذرا ڈر و خوف نہیں تو شرم بھی نہیں آتی، جس کو ہم عبادت تصور کرتے ہیں، کرواتے ہیں، اللہ کے نبی نے نہ کیا ہے پوری زندگی میں اور نہ کہا ہے، تو ہمارے لیے عبادت کیسے تصور کیا جائے گا؟ لہذا اس مہینے کی جتنی بھی خرافات و بدعات ہیں، رجب کے سلسلے میں میں نے 3 جمعہ کے اندر لگاتار آپ لوگ اس ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کی اللہ کی توفیق سے، شاید کہ وہ ساری باتیں نہ ہو، کچھ باتیں ضرور ہو۔ یہ موٹی سے بات سمجھ لیجئے کہ رجب میں کسی بھی عبادت کا ثبوت نہیں ہے، نہ روزہ کا اور نہ نماز کا اور نہ نیاز کا۔ اور نیاز کا مسئلہ تو ہم سماج میں سنتے ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو نماز فرض ہے وہ نہیں پڑھتا بندہ، اور نیاز کرنے والا بے نمازی مشرک
نیاز کرتا ہے صحیح سے 10 آیتیں بھی اس کو یاد نہیں، اور نماز نہیں پڑھتا ہے وہ، اور نظر کے کنڈے اور بھی نظر نیاز کے لیے پہلے دروازے پر حاضر ہوتا ہے، اور لوگ کتنے بیوقوف ہیں، ایسے جاہل لوگ سے نظر نیاز کرواتے ہیں۔ کروانے کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے، نیاز کا مطلب دینے کے ہے، نظر کے معنی پوری کرنے کے ہے۔ اگر آپ نے نظر نیاز کی منت مان لی ہے اور کام ہوتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے، 150 200 روپیہ تو بھی کرنا ہے، یہ کام میرا ہو گیا اللہ کے راستے میں نے یہ کام اللہ ہو جائے گا، میں 50 500 روپیہ کسی مسکین میں دے دوں، خلاص۔ یہ سسٹم جو بنایا گیا، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاروں قل پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، یہ سب بناوٹی طریقے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے بہت پہلے کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھے کھانا تو ہے، بسم اللہ قرآن کی آیت، میں نے کہا صحیح بات ہے، تو اگر ہم فاتحہ کرتے ہیں چاروں قل پڑھی ابھی قرآن کی آیت ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ میں نے کہا حرج کی بات تو وہی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کہنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ، صرف بسم اللہ کے کھانا شروع کرنا ہے۔ تو میرے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ صرف بسم اللہ کہو اور کھانا شروع کر دو، اور تم کہتے ہیں بسم اللہ کے چاروں قل پڑھ لیا جائے، سورہ فاتحہ پڑھ لیا جائے۔ یہ ہے بناوٹی طریقہ، اضافہ، بڑھاوا دینا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس پر بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ بہرحال باتیں زیادہ ہو جائیں گی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ادب حرمت کے مہینے ہیں، تعظیم کے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد برپا نہیں کرنا ہے، قتل و غارت نہیں کرنی ہے بس، اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادتیں نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو سننے کے ساتھ اس مہینے کی فضیلت جو گڑھ کے پیش کی گئی ہے اس سے بچنے اور بدعتانہ امور سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پوری زندگی کے اندر متبع رسول بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک الرؤوف الرحیم۔